نوجوانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا معاشرے میں مقام بڑھے گا جب یہ بھروسے والے کہلائیں گے ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ تو ویسے ہی امید لگاتے ہیں کہ یہ بھروسے والی اولاد ہے، جو یہ کرے گی دنیا میں نیکی کرے گی اور ہمارے ساتھ نیکی کرے گی۔ مگر معاشرے کے اندر اگر بھروسہ پیدا نہیں کرے اور معاشرے کے اندر بے ایمانی ہو، کرپشن ہو، تو آدمی کی خود بھی قدر کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں تو اب آپ لے کر نکلے، دیکھو ایک علم لے کر نکلے، ایک تربیت اور انسانیت بھی لے کر نکلے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ علم بغیر انسانیت کے اس کی اہمیت بالکل ایک کلینکل کیفیت کے ساتھ رہتی ہے، جو ان اینیمیٹ آبجیکٹس کے ساتھ بھی لگ سکتی ہے۔ ایک دوا ہے جو آدمی پی لیتا ہے، اس کے اندر کوئی ہمدردی نہیں ہے، مگر انسان کے ذریعے جو چیز آئے گی، تعلق بنے گا، وہ ہمدردی کا بنے گا۔ اس کے بعد دوسرا پہلو ہے درگزر کا۔ ہمدردی کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا بہت سارے کام دیکھ رہی ہے، مگر میں پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اندر سے بات نکلی ہوگی۔ کسی نے یہ انسسٹ بھی نہیں کیا، کسی نے کچھ کہا نہیں کہ جب افغانستان 40 سال سے مشکلات میں تھا تو اس معاشرے نے 40 لاکھ افغانیوں کو ویلکم کیا، قیمت ادا کی۔ یہ وہ ویلکم نہیں تھا کہ جی آ لیا سلام کر لیا، قیمت ادا کی۔ اس ملک کے اندر جو ابھی بہت رئیس اور امیر ملک نہیں ہے، اس کے اندر معیشت کے اندر جتنا تناؤ پیدا ہوا ہوگا وہ سب آپ نے برداشت کیا۔ جو کلچر اس کے ساتھ کلاشنیکوف کا یا دہشت گردی کا بھی سرایا آپ کے یہاں پہنچا، وہ بھی آپ نے برداشت کیا۔ مگر وہ بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر جو ہیومن رائٹس کے پیروکار ہیں، پرچار کرتے ہیں، ہمارے اوپر GSP+ بھی ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر ہیومن رائٹس کی شقیں بھی بڑھاتے چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ جب ظلم و ستم کے پریشان انسان بحیرہ روم کے اندر یا راستوں سے جاتے رہے تو وہ ان کو they were allowed to freeze to death and they were allowed to drown in the Mediterranean، مگر سب نے اپنے بارڈرز بند کر دیے۔ تو لہٰذا آپ کو فخر ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ آپ کا دل بڑا ہے، ہمدردی اور درگزر کے اعتبار سے آپ ایک بڑی قوم ہے۔ جو مرضی آئے ٹی وی پر آپ کو کہا جاتا رہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ ایک بڑی قوم ہے، کبھی اس بات کو اپنی نظروں سے اوجھل مت ہونے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی قوم کے اندر پھر مساوات کا بھی اہتمام کریں، پھر وہ کیفیت کے معاشی اور معاشرتی انصاف کا اہتمام کریں، پھر جو پسا ہوا طبقہ ہے جو ایکسپلائٹ ہوتا ہے اس کے متعلق سب ہم تقریریں بھی کرتے ہیں۔ قائد اعظم کا کمٹمنٹ بھی ہے کہ عورت جس معاشرے کے اندر ساتھ ساتھ نہیں چلے گی اور ایکول پارٹنر ان اکنامک اسٹرگل اینڈ پراسپیرٹی نہیں بنے گی تو وہ معاشرہ پیچھے رہ جائے گا، انکلوزیو معاشرہ نہیں ہے۔ جہاں ہم یوتھ بلج کی بات کرتے ہیں جو آپ لوگ ہو بچوں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بلج کی بھی بات کرتا ہوں میں کہ جو عورت کا ہے، جیسے جیسے معاشرے کے اندر اس کی فائنینشل ایمپاورمنٹ ہوگی، جیسے جیسے اس کے لیے سپیسز، پبلک سپیسز میں گنجائش بنے گی تو معاشرے کے اندر پوٹینشل بہت بڑھ جائے گا۔ دنیا کے منہ میں پانی آتا ہے جب پاکستان کا یوتھ بلج دیکھتی ہے، اور اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ عورتیں جو مین سٹریم سے یقیناً اپنے خاندان کو بڑا کرنے کے لیے اور اس کی پرورش کے لیے وہ ہٹتی ہیں مین سٹریم معیشت سے، مگر آج کل تو اس قابل دنیا موجود ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے بھی کام پارٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا اس بات پر کہ وہ اوپننگز آپ کو بتاؤں کہ کتنی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروگرام معاشی ایمپاورمنٹ کے آئے ہیں جو کامیاب جوان کے نام سے یا کامیاب پاکستان سے، جس کا تعلق جب میں نے گریجویٹ کیا تھا تو جب میں لون مانگتا تھا بینک سے اپنی کلینک سیٹ اپ کرنے کے لیے تو بینک پوچھتا تھا تمہارے پاس کولیٹرل کیا ہے، اینڈ آئی ہیڈ نو کولیٹرل۔ اب وہ کولیٹرل نہیں پوچھتے، اب وہ قرض کہیں بغیر سود کے بھی ہے اور بڑا منیمم انٹرسٹ کے ساتھ بڑے بڑے قرض بھی موجود ہیں جو آپ کو مل سکتے ہیں ٹو سیٹ یو اپ، بجائے اس کے کہ آپ آہستہ آہستہ اس وقت اس جگہ پر پہنچیں،
آپ کل پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں سے شروعات ہو جائے. تو یو ول سیو ایئرز ان یور لائف اف یو ٹیک دیز اپارچونیٹیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی عورتوں کے لیے بھی میں واقف ہوں اس بات سے کہ جتنا قرض دینے کے لیے بینکوں نے نیت کی ہے اتنی خواتین اور اتنے لوگ نہیں پہنچ رہے.